اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص یہ مکی سورت 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ نمبر 1 بات، قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف کرائیے۔ تو اس کے جواب میں صورت نازل ہوئی۔ احد، یہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ اسے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں، نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ الصمد، یہ قرآن کریم کے لفظ الصمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی لفظ سے ادا نہیں کر سکتے۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور سب اس کے محتاج ہیں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا۔ سب اس کے محتاج ہیں، اس لیے ایک لفظ کے ترجمے کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نمبر 5، یعنی کوئی نہیں جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس صورت کی 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کو برابری کے قائل ہیں۔ بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، یا بھلائی پیدا کرنے والا اور ہے، برائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اس طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی۔ اس لیے صورت کا نام سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم کے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا گیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت نے ان میں سے توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں بہت فضائل آئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔